کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا دردناک عذاب دے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا بوجہ جو کچھ وہ، ماں جو، بِمَا بوجہ جو کچھ وہ، کانو تھے، یکذبون جھوٹ کہتے، بوجہ وہ جو کچھ جھوٹ کہتے تھے۔ دیکھیے ہم بتائیں کہ نفاق کی بنیاد جھوٹ پر ہے جی، وہ ایمان نہیں رکھتے اور ایمان ہے کہتے تھے لوگ سے، اور لوگ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کی بنیاد جھوٹ پر ہے، اور جھوٹ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی عذاب علیم بیان فرمایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور افسوس کی بات ہے، یعنی اتنی خطرناک بات ہے، یہ تو منافقین سے متعلق ہے، اور ہم جیسا کہ پچھلے درس میں بتائے تھے کہ منافقت کی پہلی علامت، منافقت کی سب سے پہلی علامت اور منافقت کی بنیاد جھوٹ ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کثرت سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، کوئی چھوٹی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بڑی جھوٹ بول رہا ہے، بڑی جھوٹ بول کر آدمی کو آج کل اکثریت کو تو ویسے بڑے جھوٹ بول کر بھی شرم نہیں آ رہی ہے۔ جو آدمی بڑی جھوٹ بول رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کتنا ماسٹر مائنڈ ہوں، اور میں جو ہے کتنا تیز دماغ والا، کتنا ہوشیار آدمی ہوں کہ میں جو ہے لوگ کو بیوقوف بنا دیا، بڑی جھوٹ بولنے والا۔ اور چھوٹی جھوٹ بولنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ ہاں ایسا تو چھوٹا موٹا تو چلتا ہے، اس کو جھوٹ تھوڑا ہی بولتے ہیں، اس کو جھوٹ تھوڑا ہی بولتے ہیں، اس سے گناہ تھوڑا ہی ہوتا۔ یعنی چھوٹی جھوٹ کو آدمی گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، اور بڑی جھوٹ کو اپنے تیز دماغ ہونے کو تصور کر رہا ہے۔ نہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا رہا کہ وہ کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر صفت منافقت موجود ہے۔ ہمارے پاس عام طور پر جب بیان ہوتا ہے، جب واعظ کرتے ہیں تو واعظ حضرات بتاتے ہیں کہ منافقین کی علامت دیکھ لو، ان کے پینچے اونچے ہوتے ہیں، ان کے سروں پر گٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے کلے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ہے یہ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ علامت کے طور پر بتاتے ہیں۔ یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ ضمناً علامت ہے، اصل علامت نہیں ہے۔ ضمناً علامت ہے کیسے؟ ضمناً علامت ہے اس طرح سے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منافق کی طرف بتا رہے تھے، اور اس سے فتنہ پرور لوگ نکلیں گے یہ بتا رہے تھے، جبکہ وہ بہت زیادہ سنت پر سختی سے عمل کرنے والا آدمی تھا، یہ بتانا مقصود تھا۔ صحابہ جو کہتے ہیں نا پینچے اس کے اونچے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند مبارک، آپ جو تہبند باندھتے تھے اپنے کیا کہتے ہیں کمر سے، وہ آدھی پنڈلی پر ختم ہو جاتا تھا، آدھی پنڈلی یا آدھی پنڈلی سے تھوڑا نیچے، تو یعنی پینچا یا تہبند جو ہے اونچا رہنا وہ تو سرکار کی سنت ہے جی۔ کیا کہتے ہیں ان کے سروں پر گٹھے ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سجدہ کرتے تھے، اگرچہ کہ گٹھا نہیں ہوتا جی، یہ گٹھوں کی علامت تو نہیں آئی تو بہتر ہے۔ اگر کوئی بغیر خود کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ ایسا بالکل نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہرحال بتانا وہاں پر یہ مقصود تھا کہ یہ کثرت سے عبادت کر رہا ہے، لیکن اس سے ایک نسل نکلے گی جو امت میں فتنہ پروری کرے گی، تو یہ ایک ضمنی طور پر یہ منافق ہونے کی علامت بن رہی۔ لیکن جو ڈائریکٹ علامت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ منافقت کی بنیاد بتایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب۔ منافق کی علامتیں تین ہیں، جب وہ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب اس کے بعد وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ سب بات میں آ رہے ہیں، یہ سب سے بنیادی جھوٹ، اور ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور منافقین کو دوسرے فرقوں میں تلاش کر رہا ہے جی۔ آپ کسی سنی سے پوچھے تو وہ بولتے ہیں کہ بھئی ہم حق پر ہیں، اور شیعہ منافق ہے، اور اہل حدیث منافق ہے، اور دیوبندی منافق ہے، اور کھوجے منافق ہے، اور سب منافق ہیں۔ آپ شیعہ سے پوچھ لیجئے، وہ یہی بات بولے گا، شیعہ بولے گا کہ میں مومن ہوں، باقی سارے اہل سنت منافق ہے، اہل حدیث منافق ہے، وہ منافق ہے۔ آپ اہل حدیث سے سوال کر لو، وہ بولیں گے کہ ہم صحیح ہے، باقی سب منافق ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتے منافق، نہیں، یہ علمی اختلاف ہے، کوئی یقینی بات ہے کہ اس میں کوئی صحیح ہوگا، کوئی گمراہی پر ہوگا، پر اس پر منافق کا لفظ نہیں آتا ہے۔ منافق کس کے اوپر آئے گا؟ منافقت کی آغاز جھوٹ سے ہے، جھوٹ۔ ہم میں سے جو آدمی بھی جھوٹ بول رہا ہے، بڑی جھوٹ بول رہا ہے، بڑا منافق ہے، چھوٹی جھوٹ بول رہا ہے، چھوٹی منافقت ہے۔ جھوٹ اور منافقت کا رشتہ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، اور یہ جھوٹ کی وجہ سے آج رزق میں تنگی آ گئی۔ جھوٹ بول کے زیادہ کما لیا سمجھتے لوگ، نہیں، جھوٹ بولنے سے رزق ستراس ہو جاتی ہے۔ دیکھو لوگ پہلے
کم جھوٹ بولتے تھے اور مالی حالات اسٹیبل تھے لوگوں کے. آج جھوٹ میں اضافہ ہو رہا. انسٹیبلٹی دیکھیے آپ, فائنینشیل حالات میں جو ہے انسٹیبلٹی دیکھیے آپ. کسی بھی آدمی کے پاس کتنا بھی لاس ہو جا رہا ہے. جی آپ روٹی یا چاول بانٹنے کے لیے آپ سڑک پر نکل, لائن لگ رہی ہے لوگ کی, لائن لگ رہی ہے. کیا پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ جی آج سے 20 سال پہلے, 25-30 سال پہلے کا آپ تصور کریں, یا اگر نوجوان سن رہے ہیں تو وہ اپنے بڑوں سے پوچھے کیا پرانے زمانے میں اگر ایسا بانٹنے نکلے تو اتنے افراد ملتے تھے؟ نہیں. لوگ کے اندر اسٹیبلٹی تھی, ایک اکانومیکل اسٹیبلٹی تھی. اتنا یعنی کیا کہتے ہیں, ایسے اسمارٹ فونز, ٹی وی, کارز وغیرہ یہ سہولتیں نہیں تھی اس زمانے میں, یہ چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی. ایک نارمل سمپل لائف ہوتی تھی لیکن اسٹیبلٹی تھی. آج رزق کی کمی ہو گئی, آج کھانا برابر نہیں ہے, آج کپڑا برابر نہیں ہے. جس کے پاس ہے وہ دھوکہ دے کر, چوری کر کے, جی جھوٹ بول کر اور لوگوں کا پیسہ کھا کر, رشوت لے کر, چوریاں کر کر ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑا پیسہ ان کا جو ہے بنتے چلے جا رہا ہے. یعنی کمایا تو غلط رستے سے, الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جن کی حلال کمائی ہے اور وہ بہت ویل آف ہے. تو یہ پورے کیا کہتے ہیں اوور آل امت میں اور اوور آل ایک سوسائٹی اور کمیونٹی کے اندر یہ لیک آف منی, پیسے کی ایک دم قلت اور پیسے کی ایک دم زیادہ سخت ضرورت اور طلب کیوں بڑھ گئی ہے؟ اتنے حالات خراب کیوں ہو چکے ہیں؟ لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر راشن لے رہے ہیں, کوئی ویلفیئر تنظیم آ کر بانٹنے لگے, سبوں کی لائن سامنے بن جا رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جھوٹ کی کثرت سے ہو رہا ہے.